الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں کہ جس طرح گلاب افضل ہے زمانے بھر کے پھولوں میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج کا یہ پروگرام ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ یہ رمضان کے لمحات ہیں رمضان کے لمحات میں رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی تاک رات ہے اور تاک رات بھی ایسی کہ جو جمعے کی رات بھی ہے اور پھر اس میں جہاں اور بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک تراویح میں پڑھا گیا جہاں اور بہت ساری جگہوں پر آج قرآن پاک مکمل ہوا ہے آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک تراویح میں سنا اور آج تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا وقت بڑا مبارک لمحات بڑے قیمتی کہ رمضان بھی ہے آخری عشرہ بھی ہے
آخری عشرے کی تاک رات بھی ہے، جمعے کی رات بھی ہے، قرآن پاک کی تکمیل کا موقع بھی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قرآن پاک سنانے والے قاری صاحب کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، اور اس ہدایت کا مرکز بنانے والے ہمارے معزز چودھری صاحب، یہ سارے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے قرآن سنا، صحیح سنا، بہت خوبصورت سنا، بہت اچھے انداز میں پڑھا قاری صاحب نے، یقین جانیں ایمان تازہ ہو گیا، دل خوش ہوا، ہم جیسے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ وہ خالق کائنات کتنا خوش ہوگا۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک پڑھنا اور تراویح میں سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور پھر خاص طور پر قرآن پاک کو صحیح لہجے کے ساتھ، پوری ادائیگی کے ساتھ، مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے نتیجے میں مجھے تھکاوٹ کیا ہوگی۔ جتنے زوردار انداز میں وہ پڑھ رہے تھے اس پر بڑا زور لگتا ہے۔ مجھے صاحب کہنے لگے کہ جی قاری صاحب جب فارغ ہوئے تو پسینہ پسینہ ہو چکے تھے، تو بھائی ہونا تو تھا۔ اور یاد رکھنا یہ ایسی مساجد کا وجود میں آنا ہے، اور اس کے لیے ایسے قراء کا انتخاب کرنا، ایسے امام کا انتخاب کرنا، اور پھر آپ جیسے لوگوں کو یہ مواقع فراہم کرنا کہ تمہیں قرآن پاک سنانے کے لیے ایسی پاکیزہ صاف ستھرا سسٹم بنا کر، ایسی خوبصورت مسجد بنا کر پیش کرنے والے سارے ہی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کیجئے تو آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، نبیوں سے عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں، تمہارے دور میں میرا محبوب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ان پر ایمان لانا بھی ہے اور ان کی مدد اور نصرت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری میں داخل ہے۔ تو یاد رکھنا جب نبیوں کی یہ ذمہ لگایا گیا تھا تو کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ اور میں اور آپ کو خوش نصیب ہیں، ہمیں اس امام الانبیاء کا زمانہ اللہ نے دکھا دیا، ہمیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ اعزاز عطا کر دیا۔ یعنی وہ کام جس کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے، انبیاء کرام کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے، ہمیں یہ موقع مل جائے کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے اپنی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کہ محبوب دو عالم پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ اور یاد رکھیے یہاں پر نصرت سے مراد کیا ہے؟ یہاں نصرت اور مدد سے مراد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت، تو وہ نصرت کی شکل میں ہوگی۔ اللہ پاک نے مختلف سلسلے شروع کیے ہمارے سامنے، مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، علماء کی شکل میں، قراء کی شکل میں، یہ جتنے بھی شعبے ہیں، تبلیغ کی صورت میں، خانقاہوں کی صورت میں، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے ان دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق
جس علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو، مسجد نہ ہو، وہاں مسجد بنانا یہ دین کی نصرت ہے، اور جہاں مسجد بن جائے اس مسجد کو آباد کرنا یہ بھی دین کی مدد و نصرت ہے۔ اس لیے اور پھر سب سے بڑی بات مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی کہ اس مسجد کے بنانے میں ماشاءاللہ انہوں نے خود ہمت کی ہے، عام چندہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مسجد جیسے خود بتا رہے تھے کہ ہمارے ارادہ تھا کہ 2-3 مرلے میں بنا دیں گے علاقے کے اعتبار سے، جب سلسلہ شروع ہوا تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ پاک راستے کھولتے چلے گئے، کہاں 2 مرلے کا پروگرام تھا، کئی کنالوں میں یہ سلسلہ بن گیا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یاد رکھنا بھائیوں، اس مسجد کو آباد کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، مسجد کو خوبصورت انداز میں بنانا، پیارے انداز میں بنانا، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ بنانا، یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے۔ اب آؤ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے افراد کا انتخاب کرنا جو قرآن پاک پڑھیں تو ایمان تازہ ہو، ایسے افراد کا انتخاب، یہ بھی ذمہ داری وہ پوری کر چکے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا قرآن بھی ٹھیک کر لیں، اپنا ایمان بھی مضبوط کریں، اپنی نمازیں ٹھیک کریں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں اللہ یہ عجیب نظام ہے، ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے، دوسری طرف دینی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم مہنگی بھی ہے، مشکل بھی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ حاصل ہو جائے تو منشا کے مطابق انسان کو ملازمت نہیں ملتی۔ اولاً اس کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، بھائی اس کے لیے کتابوں خود خریدنی ہیں، بھائی اس کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں، اور آنا جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ پھر ٹیچروں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ تو ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے جس کے اندر سب کچھ ہی اپنے پلے سے کرنا پڑتا ہے، اور ڈگری حاصل ہو گئی، پی ایچ ڈی کر لی، نہ جانے کون کون سی ڈگریاں ہیں۔ کتنے نوجوانوں کی خبریں آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، اس نے ڈگری اپنے جسم کے کسی حصے کے ساتھ باندھی اور خودکشی کر کے مر گیا۔ لیکن میں تو دن رات کھپ گیا ہوں، اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، تو میری ڈگری کے مطابق مجھے تو ملازمت نہیں مل رہی، اس لیے میرا زندہ رہنا نہیں بنتا۔ ماں باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا ہوں کہ وہ اتنی محنت کر کے، اتنا سرمایہ خرچ کر کے انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو ایک طرف وہ تعلیم ہے اور دوسری طرف یہ دینی تعلیم ہے۔ اس کے لیے نہ استاد کے انتخاب کا ہمارے ذمہ خرچہ ہے، نہ اس کے لیے کتابیں لینی پڑتی ہیں، کتابیں بھی مدرسے والے دیتے ہیں، قرآن پاک وہ دیتے ہیں، انتظام کر کے استاد کا وہ دیتے ہیں، ہاسٹل کا انتظام وہ کرتے ہیں، کھانے کا انتظام وہ کرتے ہیں، پینے کا انتظام وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم سستی بلکہ مفت ہے، اور اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کر لے تو آپ کو وہ کبھی فارغ پھرتا ہوا نظر نہیں آئے۔ وہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، اور کام میں کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کو میرے محبوب خوشخبری سنا گئے، ارے میاں جس تعلیم کو تو نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق آگے چلے گا تو تجھے کیا ملے گا، بھی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے، اور یاد رکھنا ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرو، بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لو، لیکن وہ تعلیم ضرور حاصل کرنا جس سے انسان کو یہ پتہ چلے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، میں دنیا میں کرنے کے آیا تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ اس تعلیم کو ضرور حاصل کرنا۔ اور یاد رکھنا سکول کالجوں پر ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ایک حدیث لکھی ہوتی ہے
تو ہمارے بعد بزرگ فرماتے ہیں ارے بھائی یہ حدیث تم نے کہاں جا کے لکھ دی؟ اس علم سے مراد کون سا علم ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کون سا علم فرض ہے؟ کیا سکولوں والا، کالجوں والا، یونیورسٹی والا؟ بھائی وہ علم حاصل کرنا ضرور چاہیے مگر وہ فرض نہیں ہے۔ فرض وہ علم ہے جس سے ہمیں اپنے رب کی پہچان ملے، ہمیں دنیا کی حقیقت معلوم ہو، ہمیں آخرت کی حقیقت معلوم ہو۔ وہ علم کہاں سے ملے گا؟ ارے بھائیو، وہ علم مسجدوں سے ملے گا، وہ علم مدرسوں سے ملے گا، وہ علم خانقاہوں سے ملے گا، وہ علم تمہیں تبلیغی مراکز سے ملے گا۔ تو اس لیے اس علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہاں، سکول کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے نا، یہ علم نہیں بلکہ یہ فن ہے۔ فن کس چیز کا؟ پیٹ پالنے کا فن، روٹی کمانے کا فن سیکھنا ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ دینی تعلیم آسان بھی ہے، سستی بھی ہے، عزت والی بھی ہے، اور جس نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہے وہ بندہ کبھی تمہیں بیکار نہیں ملے گا۔ اچھا، ان کی تنخواہوں کا جائزہ لے کے دیکھو، تنخواہیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں مگر ان کی زندگی کے کیفیت دیکھو تو ماشاءاللہ بڑی شاہانہ زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہوا؟ تو اس فرق کی وجہ تو بہت ساری ہیں، میں ایک آسان سی وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے دینی تعلیم کو آسان، مفت رکھا، عزت والا رکھا تاکہ کل اللہ کے دربار میں کوئی آدمی یہ جا کے شکوہ نہ کر سکے کہ اللہ جی ہم آپ کے دین کا علم کیسے حاصل کرتے؟ یہ مولوی لوگ تو فیسیں ہی بڑی مانگتے تھے، یہ مسجد میں داخل ہونے کی فیس بھی مانگتے تھے، یہ مدرسے میں داخلہ فیس الگ لیتے تھے، ماہانہ فیسیں الگ لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ شکوہ مجھ سے نہ کرنا، میں مسجد میں آؤ گے تو مسجد میں داخلے کی کوئی فیس کوئی نہیں، ماہانہ فیس کوئی نہیں، عزت کے ساتھ آؤ گے، تمہارے لیے وضو کا انتظام بھی ہوگا، تمہارے لیے صفوں کا انتظام بھی ہوگا، اور بلکہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں اے سی کا بھی انتظام کر دیتے ہیں کہ یار تم آؤ تو صحیح، ہم سے گرمی کا شکوہ بھی نہ کرنا کہ یار مسجد میں جاتے گرمی لگتی ہے، یار تمہارے اے سی کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ان تمام سہولیات کے باوجود، ان تمام رعایات کے باوجود پھر بھی اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو وہ اللہ کا مجرم تو ہے ہی، مسجد بنانے والوں کا بھی مجرم۔ کسی کو مسجد بنانے والے تو کل اللہ کے دربار میں کہہ دیں گے اللہ جی بنائی تھی، بڑے شوق سے بنائی، اس میں سارے انتظامات کیے تھے، اب تیرے بندے ہی نہیں آتے تھے تو کیا کرتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو ایک ذمہ داری تو یہ بتانی ہے، خدا کے لیے اس مسجد کو آباد کرنا، آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آباد کوئی کرتا ہے نا مسجد کو، اللہ اس کو دنیا میں بھی آباد کر دیتے ہیں، آخرت کو بھی آباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کہا ہے جو مسجد آنے جانے کا اہتمام کرتا ہو نا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جو مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یاد رکھنا مسجد میں جب آؤ بڑی عظمت کے ساتھ آؤ، بڑی شان کے ساتھ آؤ، اور یہ سوچ کر آؤ کہ میں جا کہاں رہا ہوں، کس در پہ جا رہا ہوں، وہ کون ہے۔ اور یاد رکھنا جب کوئی نمازی مسجد میں آتا ہے نا، وہ آتا نہیں، اس کو بلایا جاتا ہے، آتا نہیں ہے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ ہماری کیا ضرورت، ہم مسجد میں آئے اور آپ کہیں گے ہمیں تو کوئی دعوت نامہ نہیں آیا۔ ارے دعوت نامہ آتا ہے، ایک بار نہیں آتا، دن میں 5 بار آتا ہے، اور 2 قسم کا بلاوا ہوتا ہے۔ ایک ان لوگوں
مسجد سے باہر ہیں، ایک بلاوا ان کے لیے ہوتا ہے، اور اس بلاوے کے لیے حکم ہے خوب زور لگا کے بلاؤ، لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچا دو۔ اور ایک بلاوا وہ ہوتا ہے جو مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ایک بلاوا ہوتا ہے جس کو تکبیر آپ کہتے ہیں، جس کو آپ اقامت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اقامت اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان کو تک آواز پہنچ جائے کہ نماز کھڑی ہو۔ اور پھر یہ بلاوا بھی بڑا پیارا ہے، اس کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ جانتے ہو یہ جو اذان ہوتی ہے، اذان میں اصل جو بلاوا کیا ہے، وہ دو ہی لفظ ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، بس اصل اعلان یہی ہے۔ لیکن یہ اعلان درمیان سے آگے رکھا ہے، پہلے کچھ اور ہے، آخر میں بھی کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس اعلان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ کہہ رہے میاں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مؤذن آواز لگا رہا ہے، آواز اس کی ہے، پیچھے حکم کسی اور کا ہے۔ اور حکم کس کا ہے؟ کہتے تم نہیں جانتے کس کا حکم ہے؟ کہتے ہیں اگر نہیں جانتے تو جان لو اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس لفظ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، ہر اذان میں 6 بار اس لفظ کو رکھا گیا ہے۔ شروع میں بھی 4 بار، آخر میں پھر 2 بار۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ تمہیں بلانے والا کون ہے، اس کو پہچان لو گے۔ جس دن اس کی پہچان آئے گی تو خدا کی قسم اذان سن کر تم کام کو ہی نہیں کرو گے، تم فوراً لپک کر آ جاؤ۔ آج سب سے بڑی بات، ہمارے دل و دماغ پر دنیا کے پردے پڑ گئے، ہمیں اذان کی سمجھ نہیں آئی کہ اذان ہے کیا چیز۔ اور کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں اگر باپ بلائے بیٹا بات نہ سنے تو لوگ بھی اس کو لانس تان کرتے ہیں، شرم نہیں آتی تیرا باپ بلا رہا ہے۔ ماں بلائے بندہ جواب نہ دے تو لوگ بھی لانس تان کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، ماں نے بلایا تھا، بھائی بلا رہا ہے، استاد بلا رہا ہے، کوئی بڑا بلا رہا ہے، تو یہاں بھائی کہا جاتا ہے ارے بڑے کی بات سنو، بڑوں کی بات مانا کرتے ہیں، بڑوں کی بات سنا کرتے ہیں، اور وہاں پر ہیلو حجت نہیں کیا کرتے۔ ہم سارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو باپ، ماں، بھائی، بہن، استاذ بلائے، بندہ توجہ نہ دے تو دنیا بھی لعن طعن کرتی ہے۔ میرے بھائیو کتنے افسوس کی بات ہے، خالق کائنات بلائے تو یہاں پر تو کوئی لعن طعن کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہاں پر کون ہے لعن طعن کرنے والا؟ کبھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آ رہی، ادھر اذان ہو رہی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور یاد رکھنا امام الانبیاء سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، بے تکلفانہ رہتے تھے، گھر کے کاموں میں حصہ بھی لے لیا کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، ہاں جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی یوں لگتا تھا ہمیں پہچانتے ہیں، ہماری پہچان ہی ختم۔ کیوں؟ حضور اصل میں اس طرز عمل سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو میاں جب اللہ اکبر کا لفظ تمہارے دماغ تمہارے کانوں میں آ گیا تو سمجھ لو اس ذات نے بلایا جو سب سے بڑی ذات ہے۔ اب سوچنا کہ میں ٹھہر کے جاتا ہوں یا یہ کام کر کے جاتا ہوں، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اسے میرے بھائیوں جیسے ہی آواز آئے اللہ اکبر کی تو
تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھاؤ، ارے بلانے والا کوئی کبیر نہیں، اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ پھر ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، چار دفعہ کہا، اور پھر آپ نے مشکاش کی وہ حدیث سنی ہوگی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جب اذان دینے والا اذان دے رہا ہو نا، اس کا جواب دیا کرو۔ محبوب جی کیا جواب ہے؟ فرمایا کہ اس نے جب اللہ اکبر کا تم بھی اپنی زبان سے اقرار کرو اللہ اکبر، واقعی وہ سب سے بڑا ہے۔ اور کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ جب اگلے مرحلے میں پہنچا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو تم اشہدو کا لفظ کہہ کے گواہی دو کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے کہا کہ فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے بارے میں بھی اپنے دل و دماغ سے اقرار کرو۔ وہاں پر بھی یہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ اپنی زبان سے کہلوایا، ادھر مؤذن کہہ رہا ہے، ادھر سننے والا کہہ رہا ہے۔ اب جب اپنی زبان سے اقرار کر لیا، اور میاں مؤذن صرف تو نہیں، یہ میرا بھی عقیدہ ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، تو جب یہ زبان سے اقرار کروا لیا، اب اگلے مرحلہ آ گئے، اچھا میاں آؤ اب تمہیں اذان کا مقصد بتاتے ہیں، اللہ کا دعوت نامہ آ گیا، آ جاؤ، اس ذات کا دعوت نامہ ہے، آؤ آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ پھر دوبارہ کہلوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، بھول نہ جانا یہ پیغام کس کا تھا۔ جیسے میرے بھائیوں، جب یہ اذان ہوتی ہے تو یہ میرے رب کا دعوت نامہ آتا ہے، بلاوا آتا ہے، ہر بندے کے لیے آتا ہے۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ یہ کام کر کے چلے جاؤں گا، یا گھر میں پر کتنے دکھ کی بات ہے۔ میں بعض نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں یار تو نماز میں نظر نہیں آ رہا، اور جی میں گھر میں نماز پڑھ لی تھی، اور میں نے کہا ہو اللہ کے بندے ابھی تک تجھے پتہ نہیں تو مرد ہے؟ جی کیا ہوا؟ اور میں نے کہا گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام تو مسجد میں کے پڑھنا تھا۔ بہرحال آپ حضرات کی طلب سے بہت ساری باتیں سے میں آ رہی ہیں، میں بات کو مختصر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے قرآن سنا، قرآن کیا عظیم دولت ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال میں ایک روایت لکھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا کتنی بڑی چیز ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ بغیر وضو کے پڑھو تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وضو کے ساتھ پڑھو بغیر نماز کے تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، وضو کے ساتھ نماز میں بیٹھ کر پڑھو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور وضو ہو، نماز کی حالت ہو، کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا یہ جو روایت انہوں نے لکھی ہے نا، وہاں رمضان کا ذکر کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اجر و ثواب کا جو معیار بیان کیا یہ رمضان کے بغیر ہے، بغیر وضو کے 10، وضو کے ساتھ اور نماز کے بغیر 25، نماز میں بیٹھ کر ہر حرف کی بات ہے، کلمے کی بات نہیں، آیت کی بات نہیں ہے، ہر حرف پر بیٹھ کر پڑھے نماز میں تو 50، اور نماز میں کھڑے ہو کے پڑھے تو 100، اور اگر رمضان آ گئے تو میرے محبوب نے فرمایا رمضان میں ہر عبادت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، ہر عبادت۔ معلوم ہے کہ عام دنوں میں میرے رب کے طرف سے ہر عبادت کا جو اجر و ثواب کا معیار ہے، اللہ اس معیار کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا حساب لگا کے دیکھتے ہیں،
بغیر وضو کے پڑھتے تھے رمضان کے بغیر، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں تھیں۔ رمضان میں بغیر وضو کے پڑھیں گے تو اب ہر حرف پر 10 نہیں، 10 کو 70 سے ضرب دیجئے 700 نیکیاں ملیں گے۔ رمضان سے پہلے ہر حرف پر وضو کے ساتھ پڑھتے تھے، بغیر نماز کے پڑھتے تھے، تو ہر حرف پر 25 نیکیاں تھیں۔ رمضان میں پڑھیں گے وضو کے ساتھ بغیر نماز کے، اب اس 25 کو 70 سے ضرب دیجئے 1750 نیکیاں، 1750 نیکیاں بن جائیں گی۔ اچھا، رمضان سے پہلے ہر حرف پر نماز میں بیٹھ کر پڑھنے پر 50 نیکیاں تھیں۔ رمضان میں نماز کی حالت ہو، بیٹھ کر کوئی پڑھ رہا ہو، ویسے الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے میں اس کی چند مثالیں بھی عرض کروں گا۔ رمضان میں نماز کی حالت ہو، بیٹھ کر پڑھا جا رہا ہو، اب 50 کو 70 سے ضرب دیجئے 3500 نیکیاں بن جائیں ہر حرف پر۔ اچھا، رمضان سے پہلے ہر حرف پر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی تھیں۔ رمضان میں نماز کی حالت ہو، کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو، تو اب 100 کو 70 سے ضرب دیجئے 7000 نیکیاں ملیں، 7000 نیکیاں ملیں۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب نے سارا قرآن ہی کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ اچھا، یہ نیکیاں صرف قاری صاحب لے گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا؟ نہیں، قاری صاحب کو جتنی نیکیاں ملی ہیں اتنی پیچھے محبت اور شوق کے ساتھ سننے والوں کو بھی ملی ہیں۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، قاری صاحب نے تراویح میں ایک قرآن سنایا، تراویح میں ایک ہی سنایا ہے، لیکن پورے رمضان میں انہوں نے کتنے قرآن پڑھے؟ حافظ جو ہوتا ہے نا جی، اس نے جو سپارہ تراویح میں سنانا ہوتا ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، بعضوں کو بہت زیادہ یاد ہو تو وہ چلو بار بار بہت زیادہ نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ماں جو ہوتی ہے نا اس کو اپنے کمزور بچے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، کمزور بچے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک روایت یاد آئی، میں سناتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو پیار تھا وہ ماں سے کہیں بڑھ کر تھا، تو محبوب دو عالم کو بھی اپنے کمزور امتیوں کی فکر زیادہ تھی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن پڑھتا چلا جائے، اس کو یاد کرنے میں کوئی زیادہ دقت نہ ہو، اس کو ثواب تو یہی ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کو میں نے بتایا نا، یہ ثواب ہوگا۔ اور ایک وہ شخص قرآن پڑھتا ہے، نہیں آتا، پھر پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے، قربان جب محبوب دو عالم پر حضور نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب پہلے سے دگنا ہے، اس کا ثواب پہلے سے دگنا ہے، کیونکہ یہ پڑھ رہا ہے، اٹک رہا ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے جیسے بعض حافظ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح شروع کرتے ہیں، مصلی پر چڑھنے تک بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے پڑھتے ہی رہتے ہیں، یقین نہیں آتا، اعتماد نہیں ہوتا کہ یار اور پڑھ لو، تو یہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، یہ کس کس کو مل رہا ہے؟ حافظ قرآن کو ملا، جو پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے ان کو بھی ملا، اور کچھ یہاں نہیں تھے ان کو بھی ملا، جو یہاں پیچھے مصلی میں کھڑے نہیں تھے، مگر اس کا اس حافظ کے ساتھ تعلق تھا۔ مثلا حافظ کا ماں باپ، حافظ کے ماں باپ کو اتنا ہی ثواب ملا، اتنا ہی ثواب ملا، حافظ کے استاد کو اتنا ہی ثواب ملا، اس حافظ کو حافظ بنانے میں جس نے جو کردار ادا کیا سب کو ملا۔ مثلا یہ مسجد ہے، یہ درسگاہ ہے،
اس دستگاہ کو بنانے والا کیا اللہ اس کو محروم کر دیں گے؟ ان کے روشنی کا انتظام کرنے والا اللہ اس کو محروم کر دیں گے؟ طلباء کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا وہ محروم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بڑا قدردان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شاکر ہے، شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف مناتا قدردانی کرنے والا، وہ بندے کی کسی حرکت کی ناقدری نہیں کرتا، بشرطے کہ بندہ بن کے عمل کر رہا، بندہ بن کے عمل کر رہا۔ ارے میاں ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہیں، آگے بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں قرآن سنانے والے ملے ہوئے ہیں، تمہیں ایسی پیاری مسجد اللہ نے دے دی ہے، اس کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ اور پھر دنیا کے اعتبار سے جو جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے نا، اس سے رابطہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کوئی آدمی MBBS ڈاکٹر ہے، اس سے جا کر آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں،